سب سے پہلا جی کوشچن تو میرا یہ تھا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی تعریف بھی کر دیں اور تھوڑی صلاحت بھی بتا دیں. اور اس کے بعد دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ دونوں میں سے اصل کیا ہے، زیادہ فوقیت کس کو دینی، حدیث کو دینی ہے یا سنت کو دینی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. جی دیکھیے انشاءاللہ. محدثین کی اصطلاح میں حدیث اور سنت ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مترادف استعمال ہوتے ہیں. یعنی آپ محدثین کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو تعریف حدیث کی جاتی ہے وہی تعریف سنت کی بھی کی گئی ہے. ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی، کہ حدیث بھی اس کو کہتے ہیں اس قول فعل تقریر اور صفت کو جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. اور سنت کے بارے میں بھی آپ کی دیکھیں گے کہ سنت کی تعریف بھی وہی کی گئی ہے عین جو حدیث کی تعریف کی گئی ہے. ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی، کہ اللہ کے نبی کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، صفت خلقی ہے یا خلقی ہے. تو محدثین کے ہاں پر حدیث اور سنن مترادف یعنی ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو کتب سنن بھی کہا جاتا ہے. سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، حالانکہ اس کے اندر حدیثیں ہی بیان ہوتی ہیں. البتہ فقہا کے ہاں پر کبھی کبھی سنت جو ہے وہ مستحب یا مندوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو فرض نہ ہو لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نماز فرض ہے، یہ سنت ہے، تو یہاں سنت کا لفظ جو ہے وہ فقہا کے یہاں پر مستحب یا مندوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا حکم تو دیا گیا ہے پر اس کو لازم نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح السنہ کا لفظ کبھی کبھی علماء کے ہاں، علماء عقیدہ کے ہاں پر صحیح عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے شرح السنہ کے نام سے یا السنہ کے نام سے بہت سارے علماء نے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں. تو ایک اصطلاح الگ الگ محدثین کے عرف میں یا الگ الگ علماء کے عرف میں نہ ہے، الگ الگ معنی میں ہوتی ہے. محدثین کے ہاں جب سنت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حدیث ہوتی ہے. فقہا کے ہاں سنت کہا جاتا ہے تو اس سے ان کے مراد بعض مرتبہ وہی ہوتی ہے حدیث، بعض مرتبہ وہ سنت بول کر کے مستحب یا مندوب مراد لے رہے ہوتے ہیں. علماء عقیدہ جب السنہ لفظ کہتے ہیں تو ان کی مراد عقیدہ ہوتی ہے. اس لیے اہل السنہ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی سنت کو ماننے والی، عقیدے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے اور اپنے عمل میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو حجت ماننے والے. جی جزاک اللہ خیر انصاری بھائی. جزاکم اللہ خیر. میں سرفراز صاحب سے ماشاءاللہ دلی محبت کرتا ہوں کہ ان کے کوشچن اور ان کے آنسر بڑے ڈائریکٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ برا نہ مانے تو ایک چھوٹا سا رانگ اپوزٹ کوشچن کروں، چلے گا آپ کو سر؟ جی جی سیکھنے بالکل، کے ہم لیے. لوگ تو بیٹھے ہیں یہاں پر ہیں. جی، تو کیا ہر حدیث سنت ہوتی ہے؟ جی وہی ہر حدیث، جو محدثین کی اصطلاح میں ہر حدیث سنت ہوتی ہے. اور ہر صحیح حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یا ہر صحیح حدیث پہ عمل ہوتا ہے حضرت؟ نہیں، ہر صحیح حدیث پر عمل کیسے ضروری ہوگا بھائی؟ ہر صحیح حدیث کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی حدیث صحیح ہو لیکن منسوخ ہو، کوئی حدیث صحیح ہو لیکن جو ہے وہ مخصوص افراد کے لیے ہو، کوئی حدیث صحیح ہو لیکن جو ہے وہ اس سے زیادہ کسی صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو مرجو کر دیا گیا ہو. یہ تو لازم نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل ہی ہو، کبھی صحیح حدیث منسوخ بھی ہو سکتی نا. یعنی ایک عمل حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، تو اگر حدیث منسوخ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. کوئی عمل صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن وہ کسی مخصوص حالت کے لیے ہے تو اس مخصوص حالت میں اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. کوئی حدیث صحیح حدیث ثابت ہے پر وہ کسی مخصوص فرد کے لیے ہے تو وہ مخصوص فرد ہی اس پر عمل کرے گا. ایسے یا اس میں ہم نہیں جواز کہتے کا کہ مسئلہ ہے، یا اس میں صرف جواز کی بات کہی گئی ہے. ہاں کوئی جواز کی بات کی گئی ہے، کسی حدیث صحیح ہے لیکن اس میں کسی عمل کو جائز کیا گیا ہے تو جائز عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. جیسا آپ نے کہا بھی سرفراز، ماشاءاللہ شیخ سرفراز صاحب کی حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے صحیح حدیث کو. اس کی جی جی، مثال دینا حضرت تھوڑی سی، اور اس کو کھولیں تھوڑا سا تو اچھا ہو. صحیح حدیث کے منسوخ ہونے کی مثال نہیں، آپ جیسے کا بھائی اصل سوال اب کیا ہے؟ مطلب اتنا سارا سوال آپ کرتے جا رہے ہیں تو مطلب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اصل یہ بھی تو جان لیا جائے، کیا جاننا چاہتے ہیں جی آپ؟ میں یہ اصل میں حدیث پوچھنا یہ اصطلاحات چاہتا ہوں کہ اصل کیا ہے، حدیث اصل کیا ہے یا سنت اصل ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں. وہ تو ہو گیا نا، اب جو تو ہو میرا گیا. سیکنڈ اب وہ آپ تو کوشچن میں تھا. نے بتایا کہ حدیث کو سنت ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے علماء نے. اگر دیکھیے کوئی حدیث میں اصطلاحات کے آتا ہے معاملہ اور میں ہے جو علماء نے کہا لا مشاہۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں جو ہے نا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بعض مرتبہ بعض علماء کسی اصطلاح کو عمومی معنی کوئی اور ہوتا ہے، کوئی اور معنی میں لے لیتے ہیں. بعض مرتبہ کوئی ایک اصطلاح خاص ایک محدث کسی اپنے طور پہ کسی ایک معنی میں استعمال کرتا ہے اور جو دوسرے محدثین استعمال نہیں کرتے ہیں. جیسے سنت کے معاملے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ سنت جو ہے وہ صحیح حدیثوں کو کہا جاتا ہے، ثابت شدہ حدیثوں کو. یہ بھی ایک بات بعض علماء نے کہی ہے کہ عمومی طور پہ
جو سنت ہے وہ صرف ان حدیث کو کہا جاتا ہے جو ثابت شدہ ہے، یہ بھی بات علماء نے کی. تو اصطلاحات تو الگ الگ علماء جو ہے نا وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عام مفہوم سے جو رائج مفہوم ہوتا ہے عرف میں، اس سے ہٹ کر کے کوئی مفہوم میں استعمال کر لیتے ہیں. البتہ مسئلہ کوئی کیا ہے آپ سنت کا؟ کا پورا لفظ اچھے سے جو کھل ہے، کر کے بول دیں کیا مسئلہ ہے، تو اچھے سے بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ آپ سے. سنت کا لفظ کوئی عالم کوئی شخص ایسا استعمال کرے کہ اس کی مراد تو کچھ اور ہو، یعنی سنت کی تشریح تو اس کے اندر سے کچھ اور ہو، لیکن عوام الناس کے سامنے جب وہ سنت کا لفظ بولے تو یہ تاثر دے کہ وہی سنت جو آپ سمجھتے ہیں. تو اس میں جیسے یہ بھی ہمارے یہاں بعض اصطلاح دیوبندی بھائی جو ہے نا وہ یہ بولتے ہیں بھائی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو کیا یہ بول دو کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص حالت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اس خاص حالت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت ہے. مطلب وہ پتہ نہیں اس کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایسا سوال کر دیا جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اصل وہ سوال حدیث آپ میں پوچھیں اللہ کے میرے نبی بھائی، اصلی سوال آپ کیجئے، جو اصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں. وہ اتنا دیر تک کہاں اصول حدیث بیٹھ کے بتائیں گے، اصول فقہ کی تشریح حدیث تو کریں گے، منسوخ مثالیں ہوتی لائیں ہے، گے. ابھی مجھے فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا ہے، مطلب قرآن کی آیتیں تو یاد آ رہی ہے نہیں جی، منسوخ کی، حدیثیں نہیں یاد، حدیث کو یاد نہیں آ رہی ہے جو منسوخ ہوئی ہے، پر جیسے حدیث قبر منسوخ کی ہوتی ہے کوئی زیارت کے اختلافی بارے میں مسئلہ اللہ نہیں. کے رسول نے خود ہی کہا ہے ہاں، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع تم کو کیا تھا منع لیکن کیا اب تھا، اس زیارت کے بعد کرو. تم کر سکتے تو ہو. جی حدیثیں ہاں، ایسی ہے، لیکن آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہم کو حدیث میں ملتی ہے اور وہ سنت میں نہیں ملتی ہے، اور جو سنت میں ملتی ہے اور حدیث میں نہیں ملتی ہے، تو کس پہ عمل کیا جائے؟ حدیث پہ عمل کیا جائے یا جیسے سنت مطلب پہ آپ کیا عمل کیا بتانا جائے؟ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بتائیے، مثال بتائیے نا کہ حدیث میں ملتی ہے سنت میں نہیں ملتی ہے، تو آپ حدیث اور سنت میں جو فرق کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب، کوئی مثال سے واضح کیجیے اس کو. اس سے پہلے میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اصل کیا ہے؟ سنت اصل ہے یا حدیث اصل ہے؟ بھائی میں تو بتا رہا ہوں آپ کو حدیث نا اور کہ سنت ہمارے یہاں ایک حدیث ہے. سنت میں فرق نہیں ہے، ہم حدیث سنت میں فرق ہی نہیں کرتے ہیں. بھائی جیسے ہم کہتے ہیں نا سنن کی کتابیں، کتب سنن کہتے ہیں، سنن ترمیزی، سنن ترمیزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترمیزی میں حدیثی تو آئی ہے، اس کو سنن ترمیزی کہا جاتا ہے. ابو داؤد میں حدیثیں آئی ہیں، اس کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے. نسائی میں حدیثیں آئی ہیں، اس کو سنن نسائی کہا جاتا ہے. بلکہ صحیح بخاری کا بھی جو میرے خیال سے نام میں سنن کے الفاظ ہیں، ہاں، الجامع الصحیح، کیسے ہے وہ، من سنن ہی و ایام ہی، اس کے الفاظ ہیں نا صحیح بخاری کے، تو اس کو بھی سنن کہا گیا ہے. تو ہمارے تو یہاں تو حدیث کو سنت اور سنت حدیث کہہ میں سکتے فرق ہیں؟ نہیں. ارے حدیث ہی کو سنت کہا جاتا ہے. آپ تعریف اٹھا کر کے دیکھیں محدثین کے یہاں، ان لوگوں نے سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. میں تعریف عربی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی، کہ وہ قول، فعل، تقریر اور صفت جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی گئی ہو، یہی تعریف حدیث کی بھی ہے، یہی تعریف سنت کی بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اصطلاحی الفاظ ہیں جو حدیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مترادف ہیں حدیث کے. نہیں، میں نے یہ پہلی بار سنا ہے حضرت، ٹو بی ویری فرینک. حدیث کی تعریف تو میں نے، آپ اچھا نے یہ بتایا جو قول، فعل، تقریر، یہ حدیث کی ہے. سنت کی تعریف میں نے نہیں پڑھی تھی ابھی تک، وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. محدثین کے یہاں تو اس یہی کا تعریف ریفرنس ہے. دے باقی دیجیے نا. فقہا میں نے بتایا، فقہا بعض مرتبہ سنت بول کر کے مستحب مراد لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ فرض کے مقابلے میں جب سنت کہا جاتا ہے تو وہاں جی سنت سے جی. مراد ہوتا ہے مستحب. تو فقہا کے یہاں پر بعض مرتبہ ہوتا ہے وہ سنت بولتے ہیں اور اس سے ان کی مراد ہوتی ہے مندوب، مستحب. یہ فقہا کی تعبیر ہے، محدثین کی تعبیر نہیں ہے. اسی طرح علماء عقیدہ السنہ بول کر کے کبھی کبھی عقیدہ مراد لیتے ہیں. تو الگ الگ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو عرف جو ہے ایک ہوتا ہے عرف خاص، کہ خاص محدثین کے ہاں ایک لفظ خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.